لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. واسألوه أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات. آپ حضرات نے اب تک جو بات سماعت فرمائی ہے اس میں پروردگار عالم نے اپنی رحمانیت و رحیمیت کا حوالہ دیتے ہوئے بندے کو متوجہ کیا ہے. یہ ایک طریقے کا میمورینڈم ہے جو سورہ حمد میں پیش کیا جاتا ہے، سپاس نامہ ہے. شروع کر رہا بندہ کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی رحم والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. پھر ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ، سب تعریف اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. صلوات بھی تھوڑا سا بعد میں آنے والوں کو پھر وہ سہولت رہتی ہے، اس طرح تشریف لے آئیں. زیادہ اچھا رہے گا. ہمارے شاعر نے اچھی بات کہی ہے، بچھی فرشِ عزا بیٹھے علم اٹھا تو ہم اٹھے، سلیقے ہم کو اٹھنے بیٹھنے کے خوب آتے ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو یہ ایک سپاس نامہ ہے، ایک میمورینڈم ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے طریقہ کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کمپیشنیٹ ہے، مرسیفل ہے. الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. کون سا اللہ؟ جو رب العالمین ہے، یعنی لائق تعریف ہے، بنا کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ ربوبیت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تربیت کا فریضہ انجام دے رہا ہے. الرحمن الرحیم، اور اس کی تربیت میں رحمانیت اور رحیمیت شامل چلی جا رہی ہے. مالک یوم الدین، یہ ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے. ڈے آف ریسریکشن جو ہے، ڈے آف دا ججمنٹ ہے، اس دن اس کا مالک ہے. اس کے معنی ہے کہ انسان نے جو کچھ عمل انجام دیا ہے اس کے بدلہ، اس کا اسے بدلہ وہاں پر ملنے والا ہے. دیکھیے ابھی بالکل ایسے ڈسکرائب کیا جا رہا تھا، ابھی ایسے بیان کیا جا رہا تھا جیسے کوئی تھرڈ پرسن کی بات کر رہا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے، وہ اس کی ساری تعریف ہے، وہ عالمین کا رب ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. سب چل رہا تھا. ایک دم سے بندہ اپنے کو اس کے سامنے حضور میں پانے لگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر بندہ پراپرلی اسٹیپ وائز اللہ کی مدح کرتے ہوئے آئے تو یہ چار آیتیں اتنی قابل ہیں جو اس کو اللہ کے حضور میں خود ہی کھڑا کر دیں. وہ موجود ہو گیا. ایاک نعبد، و تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب اس میں بھی ایک اعتراض بہت ہوا ہے تو اس کو تذکرتاً آپ سے عرض کر دوں. بہت سے لوگ اس معاملے میں کہتے ہیں بھائی اللہ ہی سے مدد مانگو، غیر اللہ سے مدد مانگنا بہت ہی غلط بات ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمارے بچے اور نوجوان بھی اس طرح سے سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. مجھے اس میں قصہ یاد آیا تھا. میں سن 83-84 میں لندن گیا، بریڈفورڈ گیا، تو وہاں پر ایک جگہ تھی، چھوٹی سی جگہ تھی بولٹن. وہاں پر ایک صاحب تھے ڈاکٹر نصیر نقوی، ابھی ہیں، وہ مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ کے بھتیجے ہوتے ہیں. تو نصیر نقوی صاحب نے اپنے گھر پر مجلس کی، اور اتنی بڑی مجلس تھی کہ اس میں خود نصیر نقوی صاحب تھے، ایک ڈاکٹر حیدر تھے، ایک ڈاکٹر اور تھے، ایک کوئی اور آدمی تھا. یہ کل مجلس تھی.
ان کے گھر پر جو ہو رہی تھی، اصل میں کھانا تھا، بلایا تھا انہوں نے، تو وہ ایک مجلس، تو وہ ڈاکٹر حسینی ایک صاحب تھے جو نمبر 2 کارڈیولوجسٹ تھے وہاں کے، ان کی حیثیت پوزیشن یہ تھی، اور وہ ایک آدھ کو اور بھی بلا لیا تھا جن کا مطلب ملت جعفریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ کوئی ہندو تھے وہ آ کے بیٹھ گئے تھے، جو انہیں کھانا ہی تھا ان کے، اور وہ صاحب ڈاکٹر حسینی قرآن وران لے کے آئے تھے جگائے ہوئے کہ ایک گفتگو کریں گے مجھ سے. جب میں نے سنا کہ قرآن آیا تو میں نے تو خود ہی ہمت ہار دی کہ اب بات قرآن کی ہوگی. تو جب انہوں نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا اچھا قرآن کو تو الگ رکھ دیجیے، بات ہو جائے. صلوات دیتا ہوں قرآن کی گفتگو کرنے کے لیے وہ جانتا ہو تنزیل کیسے ہے، محکمات کی آیات کون ہیں، متشابہات کیا ہیں، ان سے کیا گفتگو ہوگی، کیا نتیجہ نکلے گا. تفسیر بالرائے کو تو یوں بھی حرام قرار دیا گیا ہے، ہم پتہ نہیں کیا وہ کہیں ہو کیا جواب دے دیں. تو ان کو اسی بات پر اعتراض تھا. کہنے لگے کہ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو بھی یا علی مدد کہنا کیسا؟ یا علی ادرکنی جو آپ آواز دیتے ہیں اس کے کیا معنی ہوئے؟ پھر اس تو مدد تو آپ غیر خدا سے لیتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ بندہ چاہیے اور صحیح. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے ایک بات، قرآن سے میں ہٹ جائیے پھر ہم آپ کو سمجھا دیں، کرتے سب وہی ہیں، مانتا کوئی نہیں ہے. ان کا کیا؟ میں نے کہا مان لیجیے ابھی آپ یہاں سے نکلیں اور نکلنے کے ساتھ ہی وہاں پر اس طرح کا اکثر ہوتا ہے، مینچسٹر کا علاقہ ہے، 4 گنڈے آئے انہوں نے گھیر لیا اور ہاتھ میں چاقو واقو لیے میں ہیں. اور تو ہم نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کس کو پکاریے گا، اللہ کو یا ہم لوگوں کو؟ جو اندر ہے کہ صاحب اس موقع کے اوپر تو ہم آپ کو آواز دیں گے بچاؤ بچاؤ آؤ مدد کرو. تو ہم نے کہا آپ تو خود ہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو خدا ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم سے کیوں مانگی؟ اچھا ہم نے بھی، ہم نے کہا قرآن تو آپ لے کے آئے مجھ سے پوچھنے کے لیے، لیکن اگر یہاں پکارنا ہو تو مولانا صاحب کو پکاریے گا یا جس کے پاس بلیک بیلٹ ہو اس کو؟ مان لیجیے ایک آدمی اس میں ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو مارشل آرٹس کا ماہر ہے اور اس کے پاس بلیک بیلٹ ہے، تو آپ کس کو آواز دیجیے گا؟ کہہ صاحب مولانا کو نہیں پکاریں گے، ایسے موقع پہ ان کو پکاریں گے جس کے پاس بلیک بیلٹ ہے. تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے سب یہی کرتے ہیں. اگر کسی کمزور کو پکار رہے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ جس کو پکار رہے ہیں وہ ایسا صاحب قوت ہے کہ رسول خود اس کو پکارتا ہے. ناد علی مظہر العجائب موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے پکارا تو ہم سے رسول اللہ سے بھی زیادہ ہم توحید والے ہو گئے. تو کہنے لگے کہ مگر یہ جو گتھی ہے سلجھنی چاہیے. ہم نے کہا گتھی کیوں سلجھ جاتی ہے؟ ہر آدمی کسی نہ کسی کو آواز دیتا ہے. آپ مدد چاہتے ہیں، کبھی آپ اپنے سب آرڈینیٹ کی مدد لیتے ہیں، کبھی بیوی کی مدد لیتے ہیں، کبھی بیٹے کی مدد لیتے ہیں، کبھی بھائی کی مدد لیتے ہیں، کبھی دوست کی مدد لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے. ہم نے آپ نے سنا ہے مگر آپ تو مانگتے ہیں، کبھی کھانا مانگتے ہیں، کبھی چائے مانگتے ہیں، کبھی بسکٹ مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو کہنے لگے جی. اور ہم نے کہا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، سنا ہے؟ فرمانے لگے ہاں کسی کے سامنے. اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کا 10 پاؤنڈ کا نوٹ گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سر تو میرے سامنے جھکا نہیں سکتے، پاؤنڈ کا نوٹ اٹھائیے گا کیسے؟ اس کے یہ معنی نہیں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سر نہ جھکاؤ کا مطلب ہے کسی کو خدا سمجھ کے اس کے سامنے نہ جھکو. ورنہ خیر سر جھکانے کی بات تو چھوڑ دیجیے، اگر کیلے کے چھلکے پر پیر پڑ جائے گا تو آپ باقاعدہ سجدہ بھی کریں گے اس کے سامنے برابر، جیسے ہمارے یہاں دنڈوت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کو خدا سمجھ کے نہ پکارو. اگر علی کو پکارنے والا علی کو خدا سمجھتا ہے تو شرک ہے، اور اگر علی کو ایسا بندہ سمجھتا ہے جو خدا کی طرف سے صاحب اختیار ہے تو یہی اہل توحید ہے. علی کو پکارنے والا کوئی بھی آدمی، کوئی مومن جب کہتا ہے یا علی مدد تو بندہ خدا ہی سمجھ کے پکارتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ ہے. اگر اللہ سمجھ کے پکارے تو شرک ہو جائے، بندہ سمجھ کے پکارے گا یہی توحید ہے، کیونکہ پروردگار عالم جس کو چاہے اختیار دیتے ہیں. صلوات علی محمد. ایاک نعبد
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید دیکھیں کوئی نہیں پڑھتا قاعدے سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان استعانت طلب کرو، مدد چاہو، کاہے سے؟ صبر سے۔ صبر کی تعریف کیا کی گئی؟ روزہ، صلاۃ، نماز سے۔ نہ صبر خدا ہے نہ صلاۃ خدا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، استعانت طلب کرو، وہی تو ایاک نستعین ہے جو اس میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا میں جو آ رہا ہے وہی یہاں پر نستعین میں بھی آ رہا ہے۔ تو جب ہم نہیں مدد چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا سمجھ کے، رب سمجھ کے، اللہ سمجھ کے ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے، مگر اگر غیر اللہ میں نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے، روزے سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو جس کے سجدوں کے اوپر نماز ٹکی ہوئی ہو اس سے کیوں نہیں؟ صلوات محمد اصل وہی بات فکر کی ہے۔ اگر فکر انسان کی درست ہو جائے کوئی دقتیں نہیں، انسان مجبور ہے، آپ انٹر ڈیپینڈنس کے لیے مجبور ہیں، ایک دوسرے کے اوپر آپ منحصر ہیں اس زندگی میں بھی۔ استاد کے بغیر پڑھ نہیں سکتا، ماں کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، ڈاکٹر کے بغیر اس کا مرض نہیں ٹھیک ہو سکتا، انجینئر کے بغیر مکان نہیں بن سکتا۔ انسان ایک دوسرے کی مدد چاہے گا، مگر جب کوئی ایک دوسرے سے مدد مانگتا ہے تو برابر کا بندہ سمجھ کے مانگتا ہے۔ یہی مدد اگر خدا سمجھ کے مانگی جانے لگے تو چاہے جس سے مانگی جائے گی شرک ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قدرت سے ہم تیری عبادت، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیے پھر وہ غیر اللہ والی باتیں آ گئی۔ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت کر دے، چھٹی مل جاتی، مگر وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، جن پر نعمتیں اپنی تمام کر دی ہیں، ان کا راستہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، ان کا راستہ۔ اس کا مطلب ہے کہ راستہ پہچاننے کے لیے بھی بہت ہی ایبسٹریکٹ راستہ ہو تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کچھ ایسے ہوں تو جا رہے ہوں اور ایک نہیں 14 آگے چلے جا رہے ہیں تو کرنا کچھ نہیں، بس ان 14 پر نظر رکھتے جاؤ، جدھر جدھر چلے جائیں گے وہی صراط مستقیم ہوگی۔ صلوات صراط مستقیم ملتی چلی جائے گی۔ اور اسی لیے اب صاحبان ولا کا مجمع ہے تو ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں۔ دیکھیے رسول اللہ نے امیر المومنین کا تعارف کروایا تو یہ کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی اتنا حق کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جائے کہ اس کے بغیر حق سمجھ ہی میں نہ آئے، مگر یہ کیا کہا، جدھر جدھر علی مڑیں گے ادھر ادھر حق مڑے گا۔ یہ ہونا کیا چاہیے تھا، جدھر جدھر حق مڑے گا ادھر ادھر علی مڑیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی، یعنی یہ حق کا ہمیشہ اتباع کرتے رہیں گے، حق کی پیروی کرتے رہیں گے، جدھر یہ جائیں گے حق جائے گا ادھر یہ چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جدھر یہ مڑ جائیں حق ادھر مڑ جائے، یعنی علی کا کام نہیں ہے کہ حق کو دیکھیں، حق کا کام ہے کہ علی کو دیکھیں۔ اور بڑا مشکل تھا حق کو پہچاننا، جو کہ حق ایبسٹریکٹ چیز ہے، کیا حق ہے کیا باطل یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، مگر علی کو دیکھنا آسان ہے۔ علی کو دیکھتے رہو، جدھر جا رہے ہو ادھر ہی حق جا رہا ہے، تلاش کی کوئی ضرورت ہی نہیں، علی کے نقش قدم تمہیں حق تک پہنچا دیں گے۔ صلوات محمد۔ اس لیے آپ کی خدمت میں جو بات اب گزارش کرنا چاہتا ہوں اسی بات کو کہ یہ پورا ایک سپاس نامہ ہے، میمورینڈم ہے، جو قدرت ہر نماز میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے اس کی مدح کی گئی، حمد کی گئی، تعریف کی گئی، اس کی تعریف کو لایا گیا، جیسے ہی بندے نے اسے مالک روز جزا تسلیم کر لیا، ڈے آف ججمنٹ کا مالک مانا، ویسے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ مگر اس میں بھی نماز چاہے اکیلے ہی پڑھ رہا ہو، مگر اکیلے والی بات نہ کرے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب اکیلے پڑھو تو کہو میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ مگر اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہو اکیلے مگر پوری کمیونٹی تمہاری نظر میں رہے۔ اگر فرادہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا ہمیں ہدایت کر، اکیلے نہیں، اس لیے اکیلی ہدایت کسی کام بھی نہیں آتی۔
اگر مان لیجیے آپ بڑے متقی و مومن ہیں اور آپ اکیلے کسی شہر میں ہیں تو مجلس بھی نہیں کر سکتے. آپ کو جماعت کی ضرورت ہے, افراد کی ضرورت ہے. تو اس جماعت کے افراد تمہاری نظر میں رہیں, یہ تمہاری جماعتی تنظیم ہونی چاہیے کہ تنہا بھی ہو تو جماعت کے بارے میں سوچو. کھڑے ہو رہو اکیلے نماز پڑھنے کے لیے, ہم تمہاری نماز تبھی تسلیم کر رہے جب نظر میں تمہاری جماعت ہو کہ تم کن افراد کے لیے کر رہے ہو. اب میں نے کل آپ سے جو بات ختم کی تھی اور جہاں پر بات لاتے ہوئے کہ جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ذہن میں تھوڑی سی باتیں آپ سے گزارش کی تھی, اس بات میں تو جو ذرا سی کسر رہ گئی تھی میں بتا دوں. جو ماڈرن نوشنس آتے ہیں اور ان کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے کہ بڑی قابلیت ہے, بچے کو شروع سے سکھانے کے لیے تو نہ جانے کیا کیا ترکیبیں نکال لی گئی, کتابیں آئیں اور کیا ہوا, پزلس ہیں اور گیمس ہیں اور یہ سب چیزیں آ گئیں. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ویسٹ کا, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ اسپرچولیزم کا نہ ہونا. اور اسپرچولیزم کا نہ ہونا, جو ماں اور باپ سے بچے کا رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کا نہ ہونا, یہ سب سے بڑی پرابلم. وال اسٹریٹ جرنل میں نے خود پڑھا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ امریکن اوسط ایک باپ اوسطاً امریکہ میں اپنے بچے کو روز 17 سیکنڈ دیتا ہے. یعنی وہ ایک دن میں نہ ہوتا ہوگا, اگر ایک دن 8-10 منٹ کا موقع مل گیا تو مہینے بھر کی چھٹی ہو گئی. 17 سیکنڈ ایک باپ اپنے بچے کو دیتا ہے روز. یہ ایوریج ہے, ٹوٹل آپ جوڑ لیجئے کہ اس کا اپنے بیٹے سے کتنا کانٹیکٹ ہے. اور اسی امریکہ میں تقریباً ٹائمز کی رپورٹ ہے یہ, اسی امریکہ میں یہی جوینائل افینڈرز جو ہوتے ہیں, یہ بچے کم سے کم 300 بچے ہر سال اپنی ماں یا اپنے باپ کا قتل کرتے ہیں. یعنی اتنا پزلڈ ہو جاتے ہیں, اتنا ریئیکٹ کر جاتے ہیں, ریوولٹ کرتے ہیں کہ اپنی ماں کو مار ڈالتے ہیں یا اپنے باپ کو مار ڈالتے ہیں عاجز آ کر کے. 300 بہت بڑی فگر ہوئی. آپ کے یہاں تو کبھی اگر ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ وہ بھی بچے نہیں کرتے, کوئی شرابی ورابی بڑی عمر میں آیا, ماں کو مار دیا پیسہ لینے کے لیے, یا باپ کو مار دیا بمبئی میں, اس طرح کے واقعات کبھی اخبار میں آ جائیں تو اتنی اہم خبر ہوتی ہے کہ چھپتی ہے کہ ماں کو مار دیا. یہ 300 بچے 300 قتل کر رہے ہیں, اور چھوٹے موٹے جو آفنسز کرتے ہوں گے ان کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ نہ ماں کا صحیح انتخاب ہوا, نہ باپ کا صحیح انتخاب ہوا. نہ میں نے کہا نہیں تھا, امام جعفر صادق نے کہا تھا کتنی پہلے تربیت شروع کریں. کسی نے پوچھا تھا, کل ہی آپ سے ذکر کیا تھا, مولا نے فرمایا 18 سال پہلے, بچے کی پیدائش کے 18 سال پہلے سے اس کی تربیت شروع کرو. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو مولا نے کہا پہلے ان کی تربیت تو ہو جائے جن کو کرنا ہے, جن کو بھائی ہمیں بننا, ہم ٹیچر ہیں پڑھانے کے لیے جائیں گے, پہلے ہماری ٹریننگ مکمل ہو جائے تب تو پڑھائیں. پہلے ماں کی تربیت ہو, باپ کی تربیت ہو, تب وہ تربیت کرے. اسی لیے اللہ کے رسول نے عجیب بات فرمائی. دیکھیں ہوشیار کیا لوگوں کو, جو نوجوانوں ہی میں ہوشیار نہیں تھے, بزرگوں کو جو کچھ کرنا تھا کر چکے. اس لیے نہ ہوشیاری سے کوئی فائدہ ہے اور نہ عقلمندی سے کوئی فائدہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا گھوڑے کی سرسبزی سے بچو. Beware of the greenery of the garbage. گاربیج کے اوپر اگر ترکاری یا سبزی پیدا ہو جائے, بمبئی میں تو بہت ہوتی ہے, نالے کے پانی سے سینچائی کر کر کے تیار کی جا رہی ہے. Beware of the greenery of the garbage. گھوڑے کے اوپر سبزی پیدا ہو جائے, گرینری ہو تو اس سے بچو. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھے ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ارشاد فرمایا گرینری آف دا گاربیج سے میرا مطلب ہے ایسی خوبصورت عورت جس کا ماحول اور خاندان اچھا نہ ہو. وہ خود خوبصورت ہے, گرینری ہے, مگر اگی کہاں پر ہے؟ گاربیج کے اوپر. نہ باپ کا کردار اچھا ہے, نہ ماں کا کردار اچھا ہے, نہ خاندان اچھا ہے, نہ ماحول اچھا ہے. تم اس کو لا رہے ہو اپنے گھر میں اپنی نئی نسل اس کے سپرد کرنے کے لیے, تو ہوشیار تو ہو جاؤ کہ کون ہے جو تربیت کرنے جا رہا ہے. یہ پیغمبر نے وارن کیا, ہوشیاری کی بات. یہاں سارا دیکھیے سب کیا زور, خالی ہمارے یہاں تو یو پی کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور انتہائی معذرت کے ساتھ سارا زور سید و غیر سیدی پر لگا رہتا ہے. وہ کس قسم کا سید ہے یہ نہیں بحث ہے, مگر سید ہے کہ نہیں ہے, سارا زور ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر کلبسال صاحب اچھی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ داماد کی طلاق ایسے ہوتی ہے, اس کی ہڈی ایسے دیکھی جاتی ہے جیسے پلاؤ پکانے جا رہے ہیں.
ان کی ہڈی کیسی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے سید ہیں اور بہت ہی اس کے ہیں، کیریکٹر نہیں دیکھا جائے. پیغمبر جب کہتے ہیں تو کردار کی بات کرتے ہیں، اور کردار کسی خاندان میں ہو سکتا ہے، کسی جگہ ہو سکتا ہے. یعنی بنیاد تقویٰ کو رکھو. اسی لیے فرمایا دیکھو مال کے لیے، پراپرٹی کے لیے اور جمال کے لیے، دولت کے لیے کبھی شادی نہیں کرنا. نہ مال کے لیے اب دو اور نہ جمال کے لیے اب دو، دونوں باتوں کے لیے. اس لیے کہ دونوں مارٹل ہیں، امارٹل کوئی نہیں ہے، دونوں فنا ہو جائیں گے. اب اس زمانے میں پیسہ سمجھتے تھے کیسے ہوگا، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی فنا تو ہر چیز ہی ہو جاتی ہے، کہ نہ مال کے لیے. یہ بحث نہیں، اس سے تم اپنا مقصد نہ بناؤ. ہے تو ہوا کرے، خوبصورتی ہے رہے، لیکن یہ بنیاد نہیں کہ وہ خوبصورتی ہوگی تو شادی کریں گے، دولت اس کے ساتھ آئے گی تو ہم شادی کریں گے. یہ تمہارا تصور نہ پیدا ہونے پائے. نہ مال کے لیے عقد کرنا اور نہ جمال کے لیے عقد کرنا، دونوں مٹ جانے والے ہیں. یہ پیغمبر کی وارننگ ہے. آپ بتائیے مال کتنے دن رہتا ہے؟ ارے 1 جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن، اتنا بھی نہیں دیکھتا. ایسا کہاں ٹکے گا؟ اگر اولاد ایسی ہے جو اسے سنبھال سکتی ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ خالی جائیداد بیچتی ہے. جب ابد کے نوابوں کی نہ رہ گئی، جائیداد ختم ہو گئی، وسیقے بیچ ڈالے گئے، تب کس کا مال رہ جائے گا؟ مال نہیں رہتا، جمال بھی نہیں رہ جاتا. وہ تو سب دیکھتے ہیں. جب آدمی کی جیسے اس لیے کہ قدرت جو حسن برقرار رکھتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اسے نسل کو چلانا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ مرد میں بھی اٹریکشن رکھتی ہے، عورت میں بھی اٹریکشن رکھتی ہے. جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اپنا کام ہٹا دیتی ہے اس اٹریکشن کو. ماشاءاللہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک زمانے میں وہ سب لوگ حسین تھے نا، اور بعد میں صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اسی کو بچے ہی نہیں پہچان پاتے کہ اچھا یہ ابا کی تصویر ہے. کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ یہ نظام ربوبیت کا نتیجہ ہے کہ جب ضرورت تھی تو وہ حسن تھا، اب وہ ضرورت باقی نہیں رہ گئی تو وہ حسن نہیں رہ گیا. تو جو چیز مٹ جانے والی ہے اسے سنبھالنے کی کوشش نہ کرو. کیا چیز باقی رہ گئی؟ ارشاد فرمایا کردار کے لیے عمل کرو. یہ دیکھو کہ صاحب کردار ہے، کردار باقی رہے گا. کیونکہ کردار میں مثلا سخاوت ہے تو رہے گی، اگر اس کے اندر شجاعت ہے تو رہے گی. اگر یہ اتنی اہم بات نہ ہوتی تو امیر المومنین جناب ام البنین کی تلاش نہ کرتے. یعنی علی ابن ابی طالب جیسے اشجع انسان کو جن سے بڑے شجاع کا تصور نہیں ہو سکتا، انہیں بھی اگر شجاع فرزند چاہیے ہو تو دوسری طرف سے فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین کی ضرورت ہے. اور یہ کر کے دکھا دیا انہوں نے کہ تمہاری، آپ جو سنتے رہتے ہیں اور اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں سبھی لوگ کہ جناب عقیل سے پوچھا، وہ بڑے ماہر انصاف تھے کہ ایسی عورت کا پتہ بتائیے، اور جب انہوں نے بتایا تو پھر آپ نے پیغام دیا اور جناب فاطمہ کلابیہ سے شادی ہوئی. تو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا؟ ارے کہاں تو آپ کی طاقت یہ کہ آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے تو 70 پوچھتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں. اب کہاں ایک عورت کسی قبیلے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کیریکٹر کی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی شجاعت کتنی ہے. جو باتیں کیسے تمہیں ریکنسیلیشن کریں گے؟ اس کا مطلب ہے جانتے تھے، اگر پوچھتے نا تو ہم تک نہ آتی. اس بات کو ہسٹری نے نقل کر دیا تو یہ بات ہم تک سمٹ کے چلی آئی اور اتنی مشہور ہوئی کہ شب عاشور جناب زہیر جو کہ اس خاندان سے بہت قریب نہیں تھے، امام حسین نے خالی ان کو دعوت دی تھی، کربلا میں آ گئے تھے امام کے ساتھ، ورنہ فکری طور پر وہ پہلے امام سے الگ تھے، کربلا میں ان کے ساتھی بنے. انہوں نے بھی امام جناب عباس کو کونے میں گئے، گوشے میں لے گئے شب عاشور کا. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد نے پورا قصہ بیان کیا، ایسے ایسے ہوا تھا، اور آپ کے والد نے آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا ہے، جمع کیا ہے؟ تو جناب عباس کے لیے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ انگڑائی لی، وہ کہا اتشجونی یا زہیر، تم مجھے شجاعت دلاتے ہو؟ تو زرہ کی کئی کڑیاں ٹوٹ گئی. یعنی شجاعت کا یہ بات تھا. 2-2.5 دن کی پیاس اور بھوک کے باوجود شجاعت جناب عباس کس منزل پر تھی. یعنی رسول کی حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے، نکاح کرنا ہو تو کردار کو اور صفات کو بنیاد بناؤ. اور کبھی نہ کرے کہ آپ کسی ہوموپیتھ کے چکر میں پڑ جائیں، دیکھیے کیا کیا کرتا ہے.
दादा को तो डायबिटीज नहीं थी, नानी को तो नहीं थी, पर नानी को तो नहीं था, किसको कैंसर था, किसको ये था, वो शुरू करता है वहां से, परदादा जहां तक याद हो। क्यों? अगर वहां रही होगी रेडी ब्लड प्रेशर वहां रहा होगा तो नीचे आया होगा। हमारे वो मैं गया सेंट लुइस सन 2000 में गया, मेरी तबीयत बहुत खराब रही, मैं समझ नहीं पा रहा था, मुझे पहले डिटेक्ट हुआ कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। खैर डॉक्टर साहब हैदराबाद के थे, उनके पास गया, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, पूछा पाछा हमसे, आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, सिगरेट आप नहीं पीते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सिर्फ एक बात है कि आपके पास आपके नानिहाल में हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री आपने इसको इनहेरिट किया है। बताइए साहब, हाई ब्लड प्रेशर इनहेरिट होता है तो ये बताइए शजाअत नहीं इनहेरिट होती, सखावत नहीं इनहेरिट होती, खिताबत इनहेरिट नहीं होती, किरदार इनहेरिट नहीं होता। अरे जैसे बीमारियां ऊपर से नीचे उतर के जाती हैं वैसे ही सिफात और क्वालिटीज भी जाती हैं। अब अगर क्वालिटीज की तलाश हो तो जब बीवी को तलाश करो तो क्वालिटीज को देखो, जब शौहर को तलाश करो तो क्वालिटीज को देखो, और अगर खाली आंखें तलाश करनी हो कि चेहरा इस तरह का बन जाए और मुंह इस तरह का हो जाए और रंग इस तरह का हो जाए, ये तुम्हें तलाश करना हो तो फिर वो करो, जिस चीज की तलाश होगी वो मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो जब अब्द करना हो तो किरदार को बुनियाद बनाना। सलावत भेजे बिल्कुल सामने की मिसाल है, रोज हमारे सामने से गुजरती रहती है, बल्कि कहा ही जाता है कि जनाब अकील के ऊपर इस बात का इतना असर हुआ, ये उनकी भी तैयारी थी कि उनके यहाँ मुस्लिम इब्न अकील जैसा फर्जंद पैदा हुआ जिसने शजाअत की धाक बिठला दी। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कूफे में जिस तरह लड़ाई लड़ी है, इसलिए कि कूफे की लड़ाई ज्यादा मुश्किल थी, गली के अंदर लड़ना, मैदान नहीं था, और 500 सिपाही पसपा हो गए लड़ने वाले। तो जो मोहम्मद इब्न अशस था उसने इब्न ज़ियाद से कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से और फौज भेजो। तो जब उसने और फौज भेजने के लिए कहा तो उसने कहा एक आदमी की गिरफ्तारी और 500 आदमी नाकाफी, अरे एक आदमी को गिरफ्तार करने गए हो। तो मोहम्मद इब्न अशस ने कहा मैं कूफे के किसी बक्काल को पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बनी हाशिम की तलवारों में से एक तलवार के लिए आया हूँ। अब लोग हमसे ये कहते हैं करबला में 72 आदमियों के लिए कितनी आदमियों की जरूरत थी? ए भाई जब एक आदमी के लिए 500 नाकाफी थे तो 72 के लिए कितने चाहिए? करबला में तो अगर वो कहते हो कि 28-30 हजार कम से कम थे तो वो नाकाफी हैं, इसलिए कि वो देख चुका था इब्न ज़ियाद कि एक आदमी के लिए 1000 आदमी की उसे जरूरत है, तो 72 के लिए अगर 72,000 को खड़े कर दे तो ताज्जुब की कौन सी बात है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब साहिब में देखें पूरा निजाम इस्लाम ने जो मुरब्बियों का बनाया, यानी तरबियत देने के लिए बच्चे को, मैंने आपसे कल बात कही थी और उसी बात को मजबूत करते हुए, क्योंकि मौजूद अहम था इसलिए मैंने उसको कुछ उसका हिस्सा रिपीट भी किया कि जब आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया उसमें जितनी चीज़ें, जितनी मखलूक है उसकी तरबियत के लिए सिर्फ विजदान काफ़ी है, अल्लाह का इंट्यूशन। जैसे उसने कहा कि हमने शहद की मक्खी को वही कर दी, तो ये थोड़ी जैसे अल्लाह के रसूल पर वही होती थी, उसके इंस्टिंक्ट में, उसके जिबिल्लत में ये बात डाल दी कि वो कैसे फूलों से रस चूसेगी, कैसे शहद बनाएगी, कैसे उसके अंदर इकट्ठा करेगी छत्ते में, और पूरा उसकी तो बाकायदा साइंस से आप पढ़िए तो आंख खुली रह जाए और क्या होता है, शहद की मक्खी कैसे वॉक करती है और कैसे काम करती है, कोई जान ही नहीं सकता। आप बताइए कि जो क्वीन बी होती है जिसे यासूब कहते हैं, क्वीन बी रानी मक्खी का ये हाल होता है कि वो चेक करती रहती है, अगर किसी मक्खी ने गलत शहद जगह से शहद इकट्ठा किया, रस चूस के आ रही है जो जहरीला फूल है, तो वो शहद के छत्ते में, मक्खी के छत्ते में जाने नहीं देती, बस वहीं कट करके 2 टुकड़ों में बांट देती है। और अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया अना यासूबुद्दीन, मैं दीन का यासूब हूँ। अब आप बताइए कि अगर कोई गलत चीज आ रही हो दीन के अंदर तो अली आने दें, अगर शहद की मक्खी गलत किस्म के रस को अपने छत्ते में नहीं आने देती तो यासूब दीन अली इब्न अबी तालिब गलत शय को दीन के अंदर कैसे आने दे सकते?
بلکہ فرمایا کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کا یاسوب کیا ہے؟ مال، دولت پر جان دیتا ہے. اور ہم دوستوں کے لیے میں یاسوب، چاہنے والوں کے لیے میری حیثیت یاسوب کی کہ میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین نے جو صورتحال پیدا کر دی یاسوب کے سلسلے میں، اسی سے آپ کو اندازہ شہد کی مکھی کو کیسے پروردگار عالم نے دے دیا. تم بناؤ ایسا گھر بناؤ، ایسے رہو، کہاں پر چھتے بناؤ، کہاں پر رہو. اور ہر جانور کو ایسے دیا، اپنے وجدان سے اپنے انسٹنکٹ سے کام کرتا رہتا ہے، ہوتا ہے. اس میں غلط نہیں ہوتا کبھی کہ انہوں آپ یہ کہیں گے تھا وہ کوئل کی تربیت غلط ہو گئی، کوے کی طرح بولنے لگی. کبھی حالانکہ ایک بات بہت لوگ کہتے ہیں، میں نے آپ سے اس دن کہا تھا کہ ہر جگہ حسن ہے قدرت کی. آپ کو کوے کی گائیں پسند نہ ہو مگر حسن اس میں بھی، کیونکہ جو لوگ صلوات محمد جو لوگ آرکیسٹرا کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آرکیسٹرا کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سر ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اگر سارے سر ایک جیسے ہوں تو پھر وہ کوئی نغمہ بن بھی نہیں سکتا. تو جو نغمہ قدرت بکھرا ہوا ہے اس میں کوئل کی آواز اسی لیے اچھی لگتی ہے کہ کوے کی بھی موجود ہے. اگر کنٹراسٹ نہ ہوتا، خالی سفیدی ہوتی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیاہی میں اور سفیدی میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ کنٹراسٹ جو قدرت نے پیدا کیا حسن کے لیے پیدا کیا ہے. کسی میں کہ کہیں پر حسن ہوتا ہے. اب آپ کالا ہونا ایپ سمجھتے ہیں، مگر دیکھیے بال کا کالا ہونا میرے نے خود ہی کہا ہے کہ جی ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے. ٹیڑھا پن جو ہے عیب ہے، مگر اگر یہی ابرو میں یہ ٹیڑھا پن آ جائے تو یہ حسن ہے. تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے. سیاہی اچھی نہیں ہے مگر بال سیاہ نہیں ہوتے تو آدمی رنگا کرتا ہے، اسے پوتتا رہتا ہے جو ہو جائے. سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خالص سیاہ چہرے گلرو کے لیے. دل اگر ہو اور حسین چہرہ تو دانت آکس کے فصاحت و کلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. قدرت نے جس شے کو جس جگہ پر رکھ دیا ہے وہی اس کے حسن کا نام ہے. سلام علیکم محمد آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کبھی غلط تربیت نہیں ہوئی. جانوروں کی تربیت غلط نہیں ہوتی، پلانٹس نہیں. اگر وہ ٹیڑھے میڑھے بھی ہوتے ہیں تو حسن پیدا ہو جاتا ہے. اگر ذرا سا گھومے تو ان میں حسن پیدا ہو گیا. اور ہمارے یہاں تو عجیب بات ہے، اگر ذرا ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں تو مذہبیت اس میں داخل ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے رام لکھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ لکھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے محمد لکھ گیا ہے، ایک معجزہ ہو گیا. میں نے تو ایک تصویر دیکھی تھی جرمنی کی، چھاپی گئی، اس میں کچھ درخت ایسے تھے، ان کا دیکھیے اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ ایک اتفاق اگر کوئی آدمی اس کو میرے ایک دوست ہیں مجاہد کاظمی صاحب، ان کے پاس ایک جڑ ایسی ہے جو نکالی گئی ہے مٹی سے، بالکل ایسا لگتا ہے چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی چونچ بھی ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے. یہ ایک اتفاق ہے. اگر اتفاق کے حساب سے آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو صحیح ہے، معجزے کی حیثیت سے نہ کہیے. اس لیے کہ اگر ان درختوں سے لا الہ الا اللہ لکھ گیا تو اس کی توحید ثابت نہیں ہوئی، اور اگر اس سے ثابت ہوتی ہے تو جن درختوں سے نہیں لکھا انہوں نے رد کر دیا. یا تو جب پیڑ بڑا ہو تو لا الہ الا اللہ لکھے. اس کی توحید کے لیے میں یوں کہوں کہ وہ اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے درختوں کا محتاج نہیں ہے. وہ پھلوں کے کاٹنے پر محمد لکھا ہو تو اس سے محمد رسول اللہ نہیں بنیں گے. ان کو رسول بنایا ہے، اپنی توحید مسلم کی ہے، علی کو ولی بنایا ہے. اس کے لیے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، ان کے سہارے کی دوسروں کو ضرورت ہے. صلوات محمد جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں صرف انسان ایک ایسی چیز بہت ہوتی ہے کہ اس کی اگر غلط تربیت ہو جائے، بگڑ جائے، صحیح تربیت ہو جائے، بن جائے. اسی آدمی کو صحیح ماحول، اسی لیے ضرورت ہے ایسے ماں باپ کی. اللہ نے ان کو رب حقیقی ہونے کے باوجود کہ حقیقت میں وہ رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، مگر اس نے دو تربیت کرنے والے تو خاص دے دیے، ماں باپ. اس کے علاوہ بھی استاد دیا، اس کے علاوہ ماحول دیا. ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں تمہاری تربیت ہو، اور اگر سب چیزیں اس کو صحیح مل جائیں تو وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اسی لیے قدرت نے جب کہا کہ جوڑا ملایا جائے، جب
ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ قائم ہو تو بنیاد میں نہ مال آنے پائے، نہ جمال آنے پائے، نہ کوئی ایکسٹرنل ویلیو آنے پائے، بلکہ جتنا کچھ ہو وہ سب انٹرنل ہونا چاہیے، اسپریچوالزم ہونا چاہیے، روحانیت ہونی چاہیے جو بنیاد بنے۔ باقی چیزیں جو ہیں آتی ہیں تو آئیں، وہ تمہارا مقصد نہ بنے۔ یہ قدرت نے اپنا نظام کیا، اور اسی لیے دیکھیے کہ عورت کو بھی اتنا ہی باعظمت رکھا جتنا مرد کو۔ دنیا کے لوگوں نے عجب نظام بنایا، اسلام کے آنے کے پہلے بھی یہی نظام تھا، دوسری قوموں میں بھی، کہ عورت کو چونکہ مرد اپنے کو طاقتور سمجھتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے وہ کمزوری سے، عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو دبایا بھی اتنا کہ وہ بالکل چیٹل لائک ٹریٹ کی گئی، پراپرٹی ہو گئی۔ اور جو لوگ آج نعرہ لگا رہے ہیں یہ اصل میں پینڈولم کا دوسرا حصہ ہے، اتنا ادھر جا چکا ہے کہ دوسری طرف جا رہا ہے، اعتدال نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ یعنی عورت کو اتنا یہ ایکسپلائٹ کر چکے ہیں۔ انہوں نے عورت کو آزادی کب دی؟ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تب انہوں نے عورت کو آزادی دی، اور وہ انڈسٹریل ریولوشن آنے پر انہوں نے عورت کو آزادی اس لیے دی کہ عورت سے انہوں نے کام لیا، مزدوری کم دی۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، بیڑی مرد بناتے ہیں ان کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے، بیڑی عورت بناتی ہے اس کی مزدوری کم ہوتی ہے۔ کیا پینے میں کوئی مزے میں فرق آ جاتا ہے کہ یہ عورت کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بیڑی ہے اور یہ مرد کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بیڑی؟ ایکسپلائٹیشن۔ یعنی انہوں نے عورت کو آزادی دی، جس کو کہا اپنے فائدے کے لیے۔ اور دیکھیے وہ پہلے گھر میں مثلا ایک ملازمہ تھی یا ایک کنیز تھی، انہوں نے وہ پٹا اتار دیا، اب وہ فیکٹری میں یا مال میں کھڑی ہوئی ہے، دوسرا پٹا چڑھا دیا گیا، اس کی غلامی اب بھی چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ غلامی میں فرق یہ ہو گیا کہ پہلے شوہر مطلب اس کا غلام بنائے ہوئے تھا، اب وہاں پر غلامی جو ہے مال کی ہے۔ گھر میں تو اگر تھک جاتی نہ اٹھتی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پر تو کھڑا ہو نہیں ہے اس کو، اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی۔ اسلام نے جو آزادی عورت کو دی وہ یہ نہیں، بلکہ اس کو اتنی بنیاد بلندی پر لے گیا کہ اسے ملکہ بنایا، گھر کے لیے اس کو ملکہ کی حیثیت دی، مرد کو مزدور بنایا۔ مرد کا کام ہے محنت کرے، کمائے، کما کے لائے، عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر پر اپنا حکم چلائے۔ اب آپ عورتیں تو اس طرح بھی حکم چلا لیتی ہیں کہ مردوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ صاحب کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے یہ بیوی میں ہر وقت جھگڑا ہوا کرتا تھا، بڑے پریشان تھے کیا کریں، اور پڑوس میں ہر وقت ہنسی ہوتی رہتی تھی، وہ ان کا اتنا خوشگوار جوڑا تھا وہ، تو آخر میں یہ عاجز آ گئے، چلو پوچھے پتہ لگائیں بھائی کیا معاملہ ہے، لوگ اتنے خوش رہتے ہیں، وہی نسخہ ہم بھی استعمال کریں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شوہر نکلے، سلام دعا ہوئی، مذاق پرسی، کہتا یہ بالکل پرسنل بات ہے، آپ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس کون سا نسخہ ہے کہ آپ لوگ ہنستے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں دیکھیے ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی ہے، پھر ہم بھی کریں، اگر یہ بالکل ایک پرسنل بات ہے۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میری بیوی کوئی چیز کھینچ کے مارتی ہیں، پھکنی ماری انہوں نے، بیلن مارا، لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہیں، بچ جاتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں۔ تو اگر ایڈجسٹمنٹ کی کوئی اس طرح کی منزل آ جائے، صلوات بھیجیں محمد اسلامی ایڈجسٹمنٹ، اسلام تو مرد کو مرد کے خانے میں رکھے گا، عورت کو عورت کے خانے میں رکھے گا۔ دیکھیے توجہ فرمائیے، اسلام نے عورت اور مرد کو برابر مانا ہے، بالکل میں دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں جہاں چاہیں، مگر آئیڈینٹیکل نہیں مانا ہے۔ یعنی ایکول ہونا اور ہے، آئیڈینٹیکل ہونا اور ہے، برابر ہونا اور ہے، ایک جیسا ہونا اور ہے۔ وہ ایک جیسے نہیں، کیوں ایک جیسے نہیں؟ وہ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے، لازم اور ملزوم جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اکیلی عورت بھی نامکمل ہے، اکیلا مرد بھی نامکمل ہے، یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تب ان کی تکمیل ہوتی ہے، تو یہ ہے کمپلیمنٹری۔ اب میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں، اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، بچوں سے پوچھوں تو کوئی نہیں بتا پائے، یہ بتاؤ پریشر کوکر میں نیچے والا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈھکن اوپر ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کون ہے؟ اگر پریشر کوکر کی اس کو آپ خالی دیگچی کی طرح سے کام لینا چاہیں جیسے چاہے لے لیں، تو جو اوپر کا ڈھکن ہے وہ بھی توا بن جائے گا۔ اگر الگ مجھے بنانا ہوگا تو میں توا بنا لوں گا۔
لیکن اگر اسے پریشر کوکر کی طرح ورک کرنا ہوگا تو جب تک دونوں کو فٹ نہیں کیا جائے گا، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، پریشر کوکر نہیں بنے گا۔ تو ویسے ہی جب تک عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نہیں، نہ وہ رشتہ قائم ہوگا، نہ خاندان آگے چلے گا، اور اگر ان دونوں کو الگ کر دیجئے تو کسی بم کی ضرورت نہیں، نسل انسانی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ یعنی پوری کائنات جو چل رہی ہے، انسانی نسل چل رہی ہے، وہ عورت اور مرد کے ملاپ کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور یہ ملاپ اسلام قرار دے رہا ہے کہ اس کے اندر ویلوز کو، اقدار کو بنیاد بنایا جائے، دولت کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ سلام علیکم۔ سب لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ صورتحال یہی ہے کہ انسان کے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر آئیڈینٹیکل نہیں، ایک جیسے نہیں۔ اچھا مجبوری کیا ہے کہ وہ سب دیکھ سکتے ہیں، آئیڈینٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ آئیڈینٹیکل تو تب ہوتے ہیں کہ پہلا بچہ مثلاً ماں کے یہاں ہو گیا، اب دوسرا ہونے والا ہوں گا، میں اب کی تم پیدا کرنا ہو سکتا ہے، بطن مادر سے نہیں، اب کی بطن پدر سے بچہ پیدا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اور جب نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ بس قدرت نے کہا جس نے زیادہ زحمت اٹھائی ہم اس کے حق کو بھی زیادہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارا نظام عدل کا نظام ہے۔ اگر ماں اور باپ میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہم ماں کی حیثیت کو تسلیم کریں گے باپ کے مقابلے میں۔ اگر یہ مرد ڈومینیٹڈ سماج ہوتا اسلام کا تو باپ کی حیثیت زیادہ ہونی چاہیے تھی ماں کے مقابلے میں، مگر ماں کی حیثیت کو زیادہ رکھا اسلام نے کیونکہ اس کی خدمات بچے کے لیے زیادہ تھیں باپ کے مقابلے میں، اس لیے یہ اب کوئی اعتراض نہ کرے۔ جینڈر بائز وہاں ہوتا ہے جہاں قانون بنانے والا، لیجسلیٹ کرنے والا کسی خاص جینڈر کا ہو۔ اب ہمارے لالو پرساد جی ہیں، ریلوے منسٹر ہیں، جب ٹرین چلاتے ہیں تو وہ پٹنہ ہی سے چلتی ہے، جتنی نئی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بہار سے چلتی ہیں، پٹنہ سے چلتی ہیں۔ نیتیش کمار جی تھے، پتہ نہیں کیا ہندوستان میں شاید یہ مان لیا گیا ہے کہ ریلوے منسٹر ہمیشہ بہار سے ہی ہونا چاہیے، جو اگر ابھی یہاں کا بمبئی کا ریلوے منسٹر ہو جائے گا اس کو ہر گاڑی بمبئی سے نظر آئے گی۔ یہ انسانی مجبوری ہے، جیسا وہ ہوتا ہے۔ مگر قانون اسلام میں بنانے والا وہ نہ مرد نہ عورت، اللہ مرد ہے اللہ عورت ہے، نہ وہ عورت ہے نہ مرد ہے۔ اسی لیے بہت انٹرسٹنگ سچویشن میں ہمارے عزیز دوست ہیں ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا، پادری آ گئے، وہ ہاسپٹل میں جیسے آتے ہیں پریچ کرنے کے لیے، مجھ سے کہنے لگے کہ وہ فادر جو ہے وہ یہ سب جب شروع کیا تو میں نے پوچھا کہ اللہ مرد ہے، وہ نہیں، کہا وہ فادر کیوں ہے مدر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو آپ فادر کہہ رہے ہیں تو اللہ مدر کیوں نہیں ہے؟ آپ نے جینڈر بائس کیوں اس میں شروع کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہوتا تو مرد ہوتا تو مردوں والا قانون ہوتا، عورت ہوتی تو عورتوں والا قانون ہوتا۔ وہ رب ہے، مرد کا بھی رب ہے عورت کا بھی رب ہے، اس کے یہاں کسی طرح کا کوئی تعصب ہے ہی نہیں۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو حق دے دے گا، جس کا جو فریضہ ہے وہ اس کی ذمہ داری ڈال دے گا۔ صلوات علی محمد اور قدرت نے اب جو اس وہ معاشرہ میں نے آپ سے کہا تھا وہاں پر عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے بالکل تھیوری بدل دی، اسے ملکہ بنا دیا گھر میں۔ لیکن اب ایک عجیب بات ہے، جسٹس، اسے مزدور بنایا۔ اب مزدور و ملکہ، اب یوں تو گھر میں بھائی آپ خود بتائیے جب رشتہ ساتھ ساتھ چلنا ہے، دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہے، تو اگر اس کے دماغ میں یہی تکبر بھی نہیں آنا چاہیے، پرائڈ بھی نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے ایک بہت میں عام مثال دے دوں، پیش نماز آگے کھڑا ہوتا ہے معمومین، تو ایک تکبر کا احساس پیش نماز میں آ سکتا ہے، میں آگے ہوں سب میرے پیچھے ہیں۔ قدرت نے کہا کہ جب کو اگر پیش نماز کو بلند ہونا ہو تو 6 انچ سے زیادہ اونچا نہ ہو، چاہے نیچا جتنا ہو جائے، یعنی تکبر نہ آنے پائے۔ پیش نماز آگے ہے تو نیچا کر دو، معمومین پیچھے ہیں تو اونچے ہو جائیں، یہ تکبر قریب میں نہ آنے پائے۔ چونکہ تکبر یا پرائڈ صرف اگر کسی ذات کو زیبا ہے تو وہ اللہ، اور اگر کسی دوسرے کو زیبا ہوتی تو اپنے رسول کو دیتا، وہ اپنے رسول کے لیے ابدیت کو معراج قرار دیا، تکبر کو نہیں، تو کسی بندے کے لیے کیسے؟ ویسے یہ اللہ کی بندی اگر دماغ میں یہ خیال آ جائے ہم ملکہ ہیں، یہ مزدور آیا چلو بیٹھو، مزدور گھر میں آ گیا ہے نا، تو قدرت نے کہا بنایا ہے مزدور تمہیں ملکہ قرار دیا، مگر اب کنٹرول میں اس کو ذرا سا آگے کر دیں گے، مزدور کو آگے کر دیں گے تاکہ نہ دماغ ادھر خراب ہونے پائے نہ دماغ ادھر خراب ہونے پائے، بیلنس سے یہ کشتی بہتی چلی جائے، اس لیے مرد کو ایک طرح کا کنٹرول دے دیا۔ لیکن
مرد جو کیا کرتے تھے اسے پراپرٹی سمجھتے تھے، قدرت نے اس پراپرٹی کے کانسیپٹ کو بدل دیا اور صورتحال کیا پیدا کی، شادی کرنے جا رہا ہوں مہر دو، مطلب سے مہر ایک سیل پرائس ہے نہیں، اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی، مہر جو ہے وہ عورت کی سیل پرائس نہیں ہے، وہ ٹوکن آف ریسپیکٹ ہے، اسی لیے فرمایا اچھی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو تاکہ اس کے شوہر کے اوپر بوجھ نہ بن جائے، ٹھیک ہے، اچھی عورت وہ جس کا مہر کم، شوہر کے اوپر بوجھ نہ بننے پائے۔ وہ اچھی پراپرٹی کون سی ہے؟ میں نہیں جانتا کاروں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، مگر ایک صاحب کہتے ہیں میری گاڑی 4 لاکھ کی، دوسرے بتاتے ہیں 14 لاکھ کی، کون سی اچھی ہے؟ 14 لاکھ والی۔ میری 50 لاکھ کی گاڑی ہے، 50 لاکھ والی۔ تو اگر عورت کے مہر سے اس کی عزت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا، عظمت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا تو یہ سیل پرائس تھی، مگر رسول اللہ نے فرمایا یہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کے اوپر بوجھ نہ بننے پائے۔ میں اکثر کلاس میں پڑھاتے وقت یہ مثال لیتا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں طالب علموں کہ مان لیجیے امتحان میں لڑکا پاس ہوا، اب مٹھائی لے کے آیا، 1 کلو مٹھائی اس نے لے لی، ایک ڈبہ لے کے سر ہم پاس ہو گئے، یہ اس کی محبت اور افیکشن کا ثبوت ہے جو وہ پیش کر رہا ہے۔ ہم بگڑ گئے ایک دم سے، یہی ہماری عزت ہے، جاؤ 3 کنٹل لے کے آؤ، 3 سال تمہیں نہ پڑھایا، یہ 1 کلو لے کے آئے ہو، جاؤ 3 کنٹل لے کے، اب یا لوٹے گا نہیں یا روتا پیٹتا ہوا آئے گا کہ چلو بھائی ابھی تو پھنسی گئے کسی چکر میں۔ ویسے ہی مہر میں مثلا دے سکتے تھے وہ آسانی سے، جتنا دے سکتا تھا اس کا 10 گنا مہر رکھ دیا گیا، اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اچھا اگر وہ بہت سے بے وقوف تو یہ بھی ہے کہ شادی کی پہلی رات بیٹھے ہوئے مہر معاف کرا رہے، ارے کسی چیز کو جبرن کروانا وہ شریعت مانتی نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے اگر معاف کرے تو وہ، اور اپنی ہمت مہر رکھتے وقت خیال رکھیے، بے وقوفی میں نہ پڑیے، لیکن ایک مرتبہ رکھ لیا جائے تو مردوں کی طرح بہیو کیجیے، جب کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا کرے گا۔ جو آدمی نکاح کے پہلے ہی وعدے کو نہ پورا کر پائے آگے کیا کرے گا؟ صلوات محمد دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، ورنہ میں آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کا مہر کیا رکھا؟ آپ بتائیے، اگر وہ میں نہیں کہتا وہ سب ٹھیک ہے، میں روایات سب مجھے تسلیم ہیں، جنت میں یہ نہر دے دی اور وہ دے دی، انہیں جناب ارے جن کی وجہ سے بنی ہو انہیں کیا دینا اور کیا لینا، اس نے کچھ نہیں۔ مگر امیر المومنین جیسی ذات، پیغمبر کی بات کتنی پھنسی ہوئی بات ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس ایک لڑکے کے علاوہ دوسرا لڑکا نہ ہو جس سے اپنی لڑکی کی شادی کر سکے تو مجبور ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آدم سے لے کے اور اس جگہ تک اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، کوئی برابر نہیں تھا۔ اس کا مطلب علی اس جوان کا نام ہے جس کے علاوہ بی بی فاطمہ زہرا کا دوسرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پہ تو امیر المومنین جتنا جہیز چاہتے مانگ لیتے ہیں، بھائی آپ کو اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہو کیا مانگتے ہو؟ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ کوثر نہیں تھا کہ جنت نہیں تھی کہ کیا چیز نہیں تھی کہ وہ مانگتے؟ اسی لیے تو بنائے گئے تھے کفو۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا چیز نہیں ہے تمہارے پاس ہے کیا؟ کیا شادی تو کرنے جا رہے ہو، ایک جانور ہے سواری کا وہ تو ضروری ہوتا ہے، ایک تلوار ہے مجاہد کے لیے تلوار بھی ضروری ہے، ایک زرہ ہے میرے پاس، شیلڈ ہے جو میں پہنتا ہوں، اور میں رسول اللہ نے فرمایا تمہیں زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور گویا یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے پیغمبر کی طرف سے، اس لیے کہ زرہ پر وار تب ہوتا ہے جب سپاہی چوک جائے۔ کون سا ایسا لڑنے والا ہے جس کی تلوار علی کے جسم تک چلی جائے؟ اس لیے امیر المومنین کے لیے فرمایا زرہ کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ زرہ بیچی گئی، جاؤ ایک صاحب کو دیا جاؤ بازار میں چلے جاؤ، اب جتنے میں بک جاتی، مہر تو ایک زرہ ہے 500 درہم میں بک گئی، ایک روایت 480، مولانا تشریف فرمائیں 480 درہم کی بھی روایت ہے، 500 کی بھی ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا کہتا ہوں کہ دونوں صحیح ہو سکتی ہیں، اور صحیح ہو بکی ہو 500 میں، لینے والے نے کمیشن لے کے 480 دی ہو، کمیشن چارج کیا ہو کہ بھائی ہم گئے تھے بازار تک کام کر کے آئے تو اگر ہم نے 20 درہم چارج کر لیا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پیغمبر نے جناب فاطمہ کے سلسلے میں مہر لیا، لیکن مہر وہی لیا جو امیر المومنین کی طاقت کے اندر تھا، اس وقت ظاہری حالات کے پیش نظر
کوئی بوجھ نہیں بنایا. تو آج بھی جو لوگ یہ سوچتے ہیں, ہمارے یہاں ایک زمانے میں مہر 70,000 اور 200 روپے سلطانی رکھا جاتا تھا, 2 شرمیاں, جب آدمیوں کی تنخواہیں 20 اور 25 روپے مہینہ ہوتی تھی تو 70,000 روپے مہر ہوتا تھا. اور کیوں رکھا جاتا تھا اودھ میں اتنا مہر؟ کہ نہ اتنا مہر ہوگا نہ طلاق دے گا. کہاں سے مہر لائے گا جو طلاق دے گا؟ تو دیکھیے اب رشتوں کو مجبوراً نہیں جوڑ سکتے آپ. طلاق تب بھی ہوتی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا. تو کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو مہر لیا اور جو چارج کیا جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں, وہ وہی جو امیر المومنین کے اختیار میں تھا. اور اب تمام نوجوان سمجھ لیں پیغمبر نے کوئی جہیز نہیں دیا. سب لوگ سمجھ لیں یہ بالکل غلط بات ہے جو آدمی کہتا ہو کہ پیغمبر نے جناب فاطمہ کو جہیز دیا. کیا دیا انہوں نے بتائیں؟ انہوں نے جو مہر وصول کیا تھا, آج تک علی ان کی کفالت میں تھے, گارجین تھے رسول اللہ ہی. رسول نے ان کو پرورش کیا, مثل بیٹے کے پالا. فاطمہ گھر میں تھیں, ان کا نیا گھر بسانا ہے. سوال بھی محمد علیہ ان کا اگر نیا گھر بسانا ہے, آپ اندازہ فرما لیجئے کہ اگر آپ نیا گھر بسانا چاہتے ہیں تو گھر کے لیے سامان چاہیے. اگر کوئی سامان نہیں ہے تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جو مہر لیا تھا اسی مہر کے اندر سے سارا انتظام کر دیا, ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے. تو اگر کوئی آدمی اپنے فادر ان لا سے یہ چاہتا ہو کہ وہ ہمیں سامان دلوا دیں یا ہم اپنی بیٹی کی مرضی کے مطابق سامان خرید لیں, تو ایڈوانس مہر جتنا بھی چاہے دے دے, اسی حساب سے ساری پرچیزنگ ہو جائے گی. اگر پیغمبر نے جہیز دیا تو میں پوچھتا ہوں انہوں نے لیا کیوں نہیں؟ ارے بھائی ماشاءاللہ ایک دو نہیں بہت سی شادیاں کی, تو اتنا جہیز ہونا چاہیے تھا کہ خان ہو. رسول اللہ کے گھر میں جہیز ہی جہیز دکھائی پڑتا, مگر کوئی جہیز نہیں, مہر خالی دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان یہ بات سمجھ کے چلے کہ مرد کی طاقت کو, اس کی عظمت کو قدرت نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام ہے اکنامکلی اور فائنینشلی ساؤنڈ ہونا. تمہیں ہم ایک ایسا غیور انسان بنانا چاہتے ہیں کہ جو عزت کے ساتھ اپنے کو سامنے کھڑا کر سکے. تمہیں ہم بھگمنگا بنا کر کے ہاتھ نہیں پھیلوانا چاہتے. تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا, ہم موٹر سائیکل دلوا دیجئے, حیثیت کے دلوا, ہمیں کار دلوا دیجئے, ہمیں بنگلہ دلوا دیجئے, ہمیں تم ہاتھ پھیلانے, اس لیے کہ ہاتھ پھیلانا ہو تو ہمارے سامنے پھیلانا. الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے دوسروں کو دیا ہے تو تمہیں بھی عطا کریں گے. صلوات محمد. آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس لیے کوئی آپ کو تصور یہ نہیں ملے گا. جتنے ائمہ کی شادیاں ہیں اور جتنے ان کے خواص ہیں, اصحاب ہیں, سب کے سلسلے میں یہ تو ہندوستان کے ماحول میں ایک چیز ڈیولپ ہو کر کے آ گئی جس کو لوگوں نے کاپی کر لیا. اور اس وجہ سے اگر لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا سسٹم اس کے لیے گنہگار ہو رہا ہے. بھئی ایک آدمی کر سکتا ہے, ہم کہتے ہیں آپ کر سکتے تو بھی کوشش کیجئے کہ نہیں کریں گے. اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو, اپنے عزیز کو, اپنے بیٹے کو کبھی دے دیں کہ آپ کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہے, مگر شادی ہی کے موقع پر کیوں دیں؟ اگر ایک نظام آپ خراب کر رہے ہیں, جب بڑے آدمی غلطیاں کرتے ہیں تو چھوٹے مجبوراً اسی کی پیروی کرتے ہیں. اگر جو بڑے ہیں اور باحیثیت آدمی ہیں جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا وہ تیار ہو جائیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, تو نیچے والوں کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ مطابق عزت ہے اور یہ کام ہم نہ کریں گے تب بھی کام ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد. واقعہ کربلا بھی آپ ایک بات سمجھ لیجیے گا, کوئی رسمی واقعہ نہیں ہے. جیسے ہم لوگ رسم کے پابند ہوتے ہیں, اگر امام حسین علیہ السلام بھی رسموں کے پابند ہوتے تو واقعہ کربلا کو پیش نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ رسول اللہ کی پوری سیرت سے لے کے اور یہاں تک کی سیرت یہی رہی ہے کہ پیغمبر اپنے اعزا کو آگے بھیجا کرتے تھے, وہ لڑنے کے لیے جائیں سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو بھیجتے تھے اور اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے. اور صرف اس لیے اعزا کو آگے رکھتے تھے رسم کے اعتبار سے کہ اگر قربان ہونا ہو, جان جانی ہو تو عزیز قتل ہو جائیں, دوست اور ساتھی بچ جائیں. کیونکہ دنیا کا لیڈر ہوتا تو اپنے رشتہ داروں کو بچاتا, دوستوں کو قربان کرتا. یہ اللہ کا نمائندہ تھا تو اپنے عزیزوں کو نہیں سنبھالنا چاہتا, دوستوں کو بچانا چاہتا ہے. پہلی جنگ بدر میں ہوئی, جناب عبیدہ شہید ہو گئے, رسول اللہ کے کزن تھے. دوسری جنگ جو احد میں ہوئی, جناب حمزہ جیسا چچا شہید.
جب امیر المومنین اکیلے ناصر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، اور ان سے آپ نے کام لیا، لیکن ہمیشہ علی کو آگے رکھا کتنے بڑے خطرات میں بھیجنے کے لیے، اور ایسی ایسی جگہوں پر بدر کے کنویں میں اتارنا ہو تو علی جائیں، جنوں سے کے لشکر سے لڑائی ہو تو علی جائیں. یہ پیغمبر کی حقانیت کا ثبوت ہے. اگر ذرا سا بھی ان کے دل میں شک اور شبہ ہوتا، یقین نہ ہوتا، تو وہ علی جسے اتنا محبوب رکھتے تھے کبھی آگے نہ رکھتے. مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے بن میں جس وقت جنگ شروع ہوئی تو پورا نظام بدل دیا. انہیں کیا چاہیے تھا؟ اگر رسول اللہ کی وہ رسمی پابندی کرتے ہوتے، جیسے ہم ہر چیز میں رسم تلاش کرتے ہیں، یہ کسٹم کیا ہے، تو انہیں پیغمبر کو یہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کہتے عباس تم آگے بڑھو، علی اکبر تم جاؤ، قاسم تم جاؤ لڑو، اور جب یہ سب لڑ لیتے تو ہم ناصروں سے کہتے تم جاؤ. یہ سب صحیح ہے کہ ناصروں نے کہا ہم برداشت نہیں کریں گے یہ، لیکن امام کے حکم کو سب کو برداشت کرنا پڑتا. اگر امام یہ طے کر لیتے کہ جنگ اس طرح سے ہوگی تو ایسے ہی ہوتی. مگر کربلا میں حسین نے یہ رسم قربانی کی اس لیے بدل دی کہ یہ رسول کی لڑائیوں میں بات طے تھی، کچھ مر جائیں گے، کچھ شہید ہو جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے. تو اللہ کے رسول چاہتے تھے عزیز شہید ہو جائیں، دوست بچ جائیں. کربلا میں یہ بات یقینی تھی سب شہید ہو جائیں گے، بچے گا کوئی نہیں. تو اب حسین یہ چاہتے تھے جو جتنی جلدی قربان ہو جائے اس کی تکلیف اتنی کم ہوگی، جو جتنی دیر میں قربان ہوگا اس کی تکلیف اسی اعتبار سے زائد ہوگی. اب میں آپ سے سچ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ غور کر کے بتائیے حسین کیسے گوارا کر لیتے کہ علی اکبر کوثر سے سیراب ہو جائیں اور میرا حبیب پیاسا رہے، عباس کوثر جام کوثر سے سیراب ہو جائیں اور غیر پیاسے رہیں. اس لیے امام نے سب سے پہلے ناصروں سے کہا کہ تمہارا قافلہ کوثر کے کنارے پہلے پہنچ جائے، عباس بعد میں جائیں، علی اکبر بعد میں جائیں، قاسم بعد میں جائیں. یہ حسین کی وہ ترتیب تھی جو کربلا کے میدان میں تھی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جب مولا خود جانے لگے بس ساکت رحمت تمام. کتنا آسان کام ہے، کوئی بتا دے مجھے کہ کوئی دیکھ رہا ہو. جناب عباس جب جنگ کر رہے تھے تو کم سے کم یہ احساس تو تھا کہ میرا 57 سال کا بوڑھا بھائی، میرا آقا بلندی پر کھڑا ہوا میری جنگ دیکھ رہا ہے. جب علی اکبر کر رہے تھے تو احساس تھا کہ بابا میری جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. مگر جب حسین جنگ کر رہے تھے، جب حسین روانہ ہونے کے لیے آئے تو کوئی ایک نہیں تھا جو حسین کو دیکھتا، بلکہ روایت تو جب جملے درج کرتی ہے کہ مولا خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، فَيَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی داہنی جانب دیکھتے تھے کبھی بائیں جانب دیکھتے تھے. فَلَمْ يَرَا أَحَدًا، کوئی ایک نظر نہیں آتا تھا. فَبَكَىٰ بُكَاءً شَدِيدًا، تو چیخیں مار مار کے روتے تھے. بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے تھی امام کی رخصت پر آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا. عباس گئے تو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر گئے تو حسین پیچھے پیچھے کمر پکڑے ہوئے علی اکبر کے پیچھے جا رہے تھے. مگر یہ واحد ہے کہ اب یہ جانا چاہتا ہے تو کوئی ایک نہیں جو سوال کرے. ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آپ سنتے رہتے ہیں. بس آپ کے سامنے مقتل میں ایک روایت جو درج ہوئی ہے جناب ام کلثوم سے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جناب ام کلثوم فرماتی ہیں، بس آپ کی رحمت تمام، ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہے جناب ام کلثوم کہ جب آخری منزل آئی اور میرا بھیا آیا اور میدان قتال میں جانا چاہتا تھا تو اس خیمے کی طرف اس نے بڑھنا شروع کیا جہاں صبح سے ناصران امام مظلوم بیٹھے تھے، جہاں انہوں نے اپنے نیزے درست کیے تھے، اپنی تلواروں پر سیکل کی تھی. فرماتی ہے جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھنا چاہا میں نے چاہا کہ میں اپنے بھائی کو روکوں، اے بھیا اس خیمے میں کوئی نہیں ہے، کس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ مگر فرماتی جیسے میری زبان کسی نے بند کر دی ہو. اس کے بعد بھیا میرا آگے گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا اور نظر ڈالتے رہے پورے خیمے میں. اس کے بعد فرماتی پھر پلٹے اور اب اس خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا جہاں لاشیں لا کے رکھے تھے، جہاں حبیب کا لاشا تھا، جہاں حر کا لاشا تھا، جہاں زہیر کا لاشا تھا. فرماتی میں نے چاہا اپنے بھائی کو روکوں مگر جیسے کسی نے میری زبان تھام لی ہو. میرے بھیا نے ایک مرتبہ ان لاشوں پر نظر کی اور فرمایا یا فرسان الحجا، اے میرے شہسوارو تم یہاں سو رہے ہو، تمہارا امام یہ کون رہا میدان قتال میں جانے کے لیے تیار ہے. فرماتی میرا بھیا گھوڑے پر سوار ہوا، پر گھوڑے پر سوار ہو کے
नीयतें घोड़े के पीछे दौड़ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि अब तो कोई नासिर इमाम का बाकी नहीं था, ये घोड़े के पीछे कौन जा रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद भाई मेरा इल्म इमामत से आगाह हुआ, पलट के जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती है मुझसे मुखातिब हुए, का उम्मे कुलसूम तूने देखा था कि जब मैं अली अकबर को रुखसत कर रहा था और अली अकबर घोड़े पर जा रहा था तो पीछे पीछे मैं दौड़ रहा था, इसलिए कि अली अकबर मेरी कुर्बानी थी। अरे मैं अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली मुर्तज़ा की कुर्बानी हूँ। ये मेरा जद है और मेरा बाबा है जो मेरे पीछे दौड़ते हुए करबला के मैदान में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही या अल्लाह मैं इज़्ज़त मुख्तर कबूल फरमा परवरदिगारा, इन आंसुओं को रुमाल गहरा में लगा कर फरमा दे। या अल्लाह जो बीमारियों की शफाया फरमा दे, रोज़गार व रहमत फरमा, पर जमे हक़ व सरबलंद फरमा, पर जमे बातिल को संदिगो फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान के नूर में उजलत फरमा दे और हमें उनके आवान व सामान साथ में करा दे। आप हज़रात से शुरू में ये ऐलान बयान किया गया था और जो हज़रात बाद में देर से तशरीफ़ लाए हैं उसको समाअत फरमा लें। कल इंशाअल्लाह अरबईन की शब है, उस सिलसिले से मजलिस यहाँ पर होगी जैसे होती है। और परसों एतवार को नमाज ज़ोहर के बाद जनाब हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना सैयद अहमद अली आबिदी साहब क़िबला अरबईन की मजलिस से खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस मर्दानी है और इस मजलिस के बाद न्याज का भी इंतज़ाम है, शिरकत फरमाएं।